ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے، اور میں ہوں آپ کا میزبان بابر فاروق رحیمی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ملک پاکستان کی ان نامور شخصیات کو آپ کے ساتھ ملواتے ہیں جنہوں نے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، مذہبی یا کسی بھی میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں۔ ہمارے لیے آج یہ خوشی کا مقام ہے کہ آج کے اس ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، نڈر، بے باغ خطیب، چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جناب حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ آئیے ہم ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ آج کے اس پروگرام میں ہمارے پیغام اسٹوڈیو کے آفس تشریف لائے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کے والد گرامی رحمہ اللہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بڑا بلند مقام عطا فرمایا اور بہت بڑا انہوں نے تعارف اور ایک پہچان کمائی۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان کا بھی کچھ تعارف ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ دیکھیں، بنیادی طور بات یہ کہ علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو آپ نے بتا دی ہے کہ اپنی مذہبی خدمات کے لحاظ سے، سیاسی، ابلاغی، خطیبانہ، صحافتی اور تحریری خدمات کے لحاظ سے ان کا ایک منفرد مقام ہے، اور یقیناً انہوں نے چھوٹی سی عمر کے اندر ان تمام میدانوں کے اندر ایک کمال حاصل کیا اور اپنی استعداد، اپنی صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کیے رکھا۔ کتابیں لکھیں ایک مقصد کے تحت، ایک ہدف کے تحت کہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے، بے شک، اور وہ لوگ اور وہ گروہ اور وہ نظریات جو کہ اسلام سے متصادم ہے، کتاب و سنت سے متصادم ہے، ان کی خرابیوں سے، ان کے بگاڑ سے امت کو آگاہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کی، اور ملک کے اندر آئین اور دستور کے حوالے سے بھی ان کا موقف بالکل واضح تھا کہ اس ملک میں جو کچھ ہونا چاہیے آئین و دستور کے تحت ہونا چاہیے۔ جی جی، کتاب و سنت کی عملداری کے بارے میں ان کا پورا یقین تھا کہ کتاب و سنت کی عملداری کے بغیر ہمارا ملک ترقی کی شاہراہ پہ نہیں چل سکتا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا، تو یہ بات سمجھتے تھے اس کی سب سے بڑا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے یا ہمارے لیے اخذ کرنے کا ذریعہ وہ ہمارا آئین اور قانون ہے، جس نے تمام اداروں کے دائرہ کاروں کی حدود کو متعین کر دیا ہے۔ تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے حوالے سے بھی برسر پیکار رہے، اور ملک کے آئین کی سربلندی کے حوالے سے بھی آپ نے جد و جہد کی۔ اس وجہ سے آپ صرف اور صرف اہل حدیث مکتب فکر کی نظروں کے اندر ایک ممتاز عالم و رہنما کی حیثیت سے نہیں ابھرے، جی جی، بلکہ آپ نے دیگر مذہبی طبقات اور دیگر سیاسی طبقات کے اندر بھی اپنے اصولی موقف کی وجہ سے حاصل پذیرائی حاصل کی۔ بے شک، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے والد گرامی حاجی ظہور اللہ صاحب ایک تاجر تھے، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ساتھ اپنی تجارتی مہارت کی وجہ سے بھی سیالکوٹ کے اندر ایک ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ علامہ شہید کو انہوں نے تعلیم کے لیے گجرانوالہ میں جامعہ اسلامیہ، جامعہ احمدیہ کے اندر جو تھا داخل کروایا تھا۔ جب اپنے بیٹے کو ایک عرصے تک کھانا ڈیلیور کرنے کے لیے انہیں ہر روز آنا پڑا، تو انہوں نے اس بات کا پھر فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی اپنے بیٹے کے پاس جو ہے وہ گجرانوالہ کے اندر منتقل ہو جائیں۔ اچھا جی، تو ان کا سیالکوٹ سے جو گجرانوالہ منتقل ہونے کا سبب بنا وہ در حقیقت علامہ شہید کی جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں، جو تعلیمی مدارس تھے، ان کے اندر معاونت کرنا، ان کی سرپرستی کرنا تھا۔ صحیح۔ اس کے ساتھ جو نانا محترم ہے حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حدیث کے استاد کی حیثیت سے بر صغیر کے اندر ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تدریسی اعتبار سے ایک منفرد مقام حاصل ہوا ہے۔ آپ تقریباً 70 برس کے قریب جو ہے بخاری شریف کو پڑھاتے رہے ہیں، ہزاروں شاگرد جو ہیں انہوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے۔ ان سے مستفید ہونے لوگوں میں خود حضرت علامہ احسان ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی شامل ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے باقاعدہ ان سے جو ہے بخاری شریف کو پڑھا ہے،
اور باقاعدہ ان سے آپ نے جو ہے نا علوم دیگر جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے آپ سے استفادہ کیا ہے، اور ان اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد، ان کے سامنے ذانو تلمس طے کرنے کے بعد، جب حضرت علامہ صاحب جو تھے مدینہ یونیورسٹی تشریف لے گئے تو آپ کی تربیت اور آپ کی جو سرپرستی علماء نے کی تھی، جس انداز میں آپ نے ان کے ساتھ ذانو تلمس طے کرنے کے بعد علم کو حاصل کیا تھا، مدینہ یونیورسٹی میں جا کے پھر اس کے اثرات نکلے کہ اب ہر سیمیسٹر کے اندر، ہر جو آپ کا مستویٰ کے اندر ہر امتحان تھا اس کے اندر آپ ممتاز حیثیت کے ساتھ کامیاب ہوتے رہے، اور آپ نے اس انداز میں مدینہ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی کہ آپ 92 ملکوں میں پہلے نمبر کے اوپر جو تھے آ چکے تھے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے پس منظر کے اندر حضرت حاجی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو ہے سرپرستی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبد المنعم گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور ان کی تحریک بھی شامل ہے، ان کی سرپرستی توجہات بھی شامل ہے۔ شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں اور ان کی تربیت میں علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کا بچپن گزرا، تو آپ نے ان کی صحبت کو کیسا پایا؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور بات ہے کہ جس وقت علامہ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو میری عمر فقط اس وقت 15 سال تھی، لیکن 15 سال کے اس مختصر عرصے کے اندر، جس کے اندر سچی بات ہے کہ ہوش کی جو مدت ہوتی ہے 6-7 سال کے بعد کی ہی عمر ہوتی ہے، جس میں کچھ نہ کچھ بندہ جو ہے اخذ کرنے کی پوزیشن میں یا مشاہدہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، تو میں نے ان کو اس دور کے اندر جو آخری زندگی کے 5-6 سال میں نے قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ہر وقت ان کو مصروف پایا، متحرک پایا، لائبریری سے بستہ پایا، اور اس کے ساتھ علم دوست پایا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہر وقت تحریک کی اور دعوت کی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہوئے دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ مجالس کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی لائبریری کے ساتھ جو وابستگی تھی، اس نے میرے اندر بھی اس چیز کی ایک جذبہ یا جستجو پیدا کی کہ میں بھی وہاں پہ جو اردو کی کتابیں موجود ہوتی تھیں، وہاں پہ اردو کی کتابیں موجود تھیں، عربی کی موجود تھیں، فارسی کی کتابیں موجود تھیں وہاں پہ، تو میں اس میں اردو سیکشن سے جو تھا کچھ کتابوں کو جو تھا ان کو دیکھتا پڑھتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کے بارے میں، فرمودات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں چیزیں پڑھتا، ان میں جو مجھے اشکال اور ابہام نظر آتا میں بابا شہید کے پاس جو تھا چلا جاتا اور ان سے چیز کے بارے میں سوال بھی کرتا، تو آپ مجھے بڑے احسن انداز کے اندر ان کا جواب دیتے اور بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ بڑے تفصیلی طور پہ جواب دیتے، اور اس کے اندر کبھی عجلت کا شکار نہ ہوتے، کبھی ان سوالوں کی وجہ سے بوریت یا اکتاہٹ میں مبتلا نہ ہوتے، اور آپ بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ جب ابھی آخری 1-2 سالوں سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں میں کئی مرتبہ اسکول بھی ڈراپ کرنے کے لیے چلے جاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں گھوڑے رکھے ہوئے تھے لاہور پولو گراؤنڈ کے اندر، تو ان کے اندر بھی مجھے رائڈنگ اسکول کے اندر وہ جو تھے وہ سواری کرواتے صبح فجر کی نماز کے بعد، اور باقاعدہ حلوہ پوڑی کھلانے کے بعد جو ہے وہ اسکول ڈراپ کرنے کے لیے چلے جاتے۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا انہیں آخری زندگی کے اندر چونکہ مصروفیات بہت بڑھ گئی تھی تو گھڑ سواری انہوں نے تقریباً ترک کر دی، لیکن سائیکلنگ کرتے رہے، وہ آخری صبح کے سائیکلنگ کرتے تھے، تو مجھے پاس بھی سائیکل تھی، اس میں اسکول جاتا تھا، تو کئی مرتبہ جو تھے نا وہ میری جب تھوڑی یعنی کہ بڑی عمر ہو گئی، جب پہلے ڈراپ کرنے خود جاتے تھے، پھر میں جب سائیکل پہ جانا شروع ہوا تو اپنی سائیکل میرے ساتھ ملا دیتے تھے، ساتھ جاتے، تو اسکول کے گیٹ سے پھر وہ واپس آ جاتے، تقریباً 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ اسکول کا تھا ہمارے گھر سے، شادمند سے، اس بہانے ان کی واک بھی ہو جاتی، اور ساتھ وہ ڈراپ بھی ہوتا۔ تو آخری جو تھی مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا امتحانی سینٹر بنا تو اسی طرح پھر ان کا حادثہ بھی پیش آیا، میں میٹرک کے امتحان دے رہا تھا جس وقت، تو اس دوران وہ جو ہے علامہ شہید جو تھے وہ گاڑی میں ڈرائیور میں ڈراپ کرنے جاتا، کیونکہ امتحانی سینٹر تھوڑے فاصلے کے اوپر تھا، سن 10 میں بنا تھا اس وقت، تو میں جس وقت وہاں پہ امتحانی سینٹر میں جاتا تو مجھے یاد ہے کہ وہ ساتھ چل رہے ہوتے تھے کئی مرتبہ مجھے الوداع کرنے کے لیے، تو میں کئی مرتبہ ان کے روب کی وجہ سے تھوڑا سمٹ بھی جاتا کہ یہ علامہ شہید جو ہیں، بابا شہید جو خود میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ واک کرتے ہوئے، تو دعا بھی کہ پڑھتے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو اس طریقے سے جو ہے میں نے ان کے اندر ایک باقاعدہ طور پہ جو ہے نا ان کو بڑا کلوزلی آبزرو کرنے کا موقع ملا۔ پھر میں نے ان کی جو ہے نا رفاقت کے اندر ایک سفر حج بھی کیا جو کہ میرے لیے نفلی حج تھا، ابھی میرے فرض نہیں تھا ہوا، لیکن میں نے اس حج کے دوران ان کو مسلسل آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے، اسی طرح عرفات کے میدان میں خصوصیت کے ساتھ، پھر مزدلفہ کے اندر، اور پھر اس چیز کو اپنی قسمت اور خوش نصیبی کا سبب سمجھنا اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں دیار حرم کا جو ہے وہاں کی جو ہے سیر یا وہاں کا سفر کا موقع دیا ہے،
تو یہ چیز حضرت علامہ شہید میں جو تھی بڑی اس کا احساس تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ زیارت حرمین، اس کا شکر ادا کرتے، اس کا زیارت حرمین کو بہت بڑا شرف سمجھتے تھے اپنے لیے، اور ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور عنایت ہوتی ہے کہ انسان سفر بیت اللہ کی طرف ہو اور انسان جو ہے مسجد نبوی شریف کا قصد کرے، اس کا سفر کرے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر بھی میں نے ان کو آنسوؤں کے اندر روندا ہوا دیکھا، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر ان کو حب رسول کے اثرات ان کی شخصیت میں انتہائی شدت سے محسوس کی ہیں، اور جب بھی کبھی نصیحت کرتے تو اس میں خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی حوالہ دیتے، اور جب حوالہ دیتے تو کئی مرتبہ آپ کی آواز جو تھی روند جاتی اور آپ کی آنکھوں سے جو تھے وہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے، تو اس کے ذریعے جو تھا وہ کئی مرتبہ پھر عینک کے شیشے کو اٹھا کے جو تھا وہ جب آنسوؤں کو صاف کرتے تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کس حد تک جو ہے سرشار ہیں اس وقت۔ تو یہ حضرت علامہ شہید کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ وہ جوان تھے، وہ فٹ تھے، انہیں کوئی عارضہ بھی نہیں تھا بلڈ پریشر کا، کوئی شوگر کا، تو ہم نے اس بات کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حضرت علامہ شہید جو اتنی جلدی جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ظاہری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا دنیا کے اندر ایک جو قیام کی ایک میعاد مقرر کی ہے، تو جب حضرت علامہ شہید کی وہ میعاد پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے لیے جو ہے ان کی اس دعا اور تمنا کو بھی پورا کر لیا کہ جب دنیا سے جائیں تو جام شہادت کو نوش کر کے جائیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو میرا بچپن گزرا ہے، میں نے ایک نظریاتی قائد کو بھی ان کی شکل میں دیکھا ہے، ایک نظریاتی لیڈر کو بھی ان کی شکل میں دیکھا ہے، ایک عالم بعمل کو بھی ان کی شکل میں دیکھا ہے، اور ایک تحریکی تڑپ رکھنے والے ایک مفکر دانشور کو بھی ان کی شکل میں دیکھا ہے، ایک بہت زیادہ محنت کرنے والے قلم کار کو بھی دیکھا ہے، ایک بہت زیادہ جذبے کے ساتھ خطابت کرنے والے شاہ سوار کو بھی دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی کرنے والے، شفقت کرنے والے اور غلطیوں کے اوپر تنبیہ کرنے والے باپ کو بھی دیکھا ہے۔ اسی طرح نمازوں کی پابندی کا اصرار کرنے والے ایک باپ اور اس کے بارے میں سوال کرنے والے باپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا وقت ان کے پاس میسر تھا، انہوں نے اس وقت کے اندر جس حد تک ایک سوال و جواب بچوں سے ہوتے ہیں، ان کا جو ایک احتساب ہوتا ہے معقول طریقے سے، اس کو بھی جاری رکھا، اور اس کے اندر شدت نہیں تھی، اس احتساب کے اندر بھی ایک شفقت تھی، پیار تھا، اور اس کے بعد جو تھے وہ احتساب کے بعد خصوصیت سے وہ تھپکتے بھی تھے، حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، تاکہ اس احتساب کے جو اثرات ہیں وہ بھی منفی انداز میں مرتب نہ ہوں اور انسان جو اس کی تنبیہ بھی ہو جائے۔ یہ بڑی خوبصورت باتیں، اور آپ نے اپنے بچپن کا علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جو گزارا اس کا ذکر کیا۔ پھر بچپن میں یتیمی کا دکھ سہنا پڑا، کس نے حوصلہ دیا؟ بھائیوں کے ساتھ کس طرح آپ کا سلوک رہا؟ اور پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 15 سال تھی، 14 سال 16 سال تھی، بھائی باقی جو ہیں وہ چھوٹے ہوں گے، تو کس طرح یہ سارا آپ نے پھر مینیج کیا؟ آئے ہیں بن کے رحمت مہمان